اب آپ اسے ذرا پاکستان میں لا کے دیکھیں، فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، کس کا فیصلہ ہے کہ کون سا پروجیکٹ چلے گا، کس کو چور بنایا جائے گا اور کس کو صادق اور امین قرار دیا جائے گا؟ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے. ہاں، پھر یہ سارے بھوپو ٹیلی ویژن والے دانشور، ان کو کتنے کتنے چڑھائے جائیں گے لفافے، تاکہ یہ اس بیانیے کو پروموٹ کریں جو ہمارا بیانیہ ہے. یہاں کا رنگ کیا ہوگا ہم طے کریں گے، یہاں دریا کس رخ پہ بہے گا ہم طے کریں گے، یہاں فیصلے کیسے ہوں گے ہم طے کریں گے. لیکن ہمارے جو بھوپو ہیں وہ کون ہیں؟ یہ جو آپ کے دانشور بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے دماغ کرائے پر ہمیں دے رکھے ہیں، اور ہم جیسے کسی طوائف کو پیسے دے کے اپنا ڈرائنگ جو ہے نا وہ بیڈ روم روشن کرتے ہیں، ایسے ان کو پیسے دے کے اپنی مرضی کی بات ان سے کہلاتے ہیں. یہ قلم فروش، یہ دماغ فروش، جنہوں نے اپنے دماغ جو چڑھائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے وہ میراثی ہیں، یہ ہمارے وہ نائی ہیں کہ جو تمہیں ہمارا پیغام پہنچائیں گے، تمہارا ذہن بنائیں گے. باقی پھر بھی نہ بنے تو ہم ایک دو واقعے کر دیں گے، کوئی 9/11 جیسے واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ٹرین کا حادثہ، کوئی کیا ہے توہین رسالت کا کوئی کام کچھ کر دیں، کوئی بل، کوئی جو ہے نا فیس ڈیسیژن، کوئی ورڈکٹ اس طرح کا آ جائے گا. بھونچال، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہم نے تو شیرہ لگانا ہے، باقی تو کاروائی خود ہوگی. تو اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز. فرضی یعنی وزیر اعظم صاحب سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. ابھی یہ جو بن کے بیٹھے ہیں ان کو اصل کہانی کا ابھی بھی نہیں پتا کہ 3 سال کے بعد جناب کیا ہونا ہے. جیسے عمران خان کو 5 سال پہلے نہیں پتا تھا کہ آخر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اسی حال میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. 2014 کی وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، مجھے تو صرف زینت امان کا پتہ تھا اور سیتا وائٹ کا پتہ تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ زینت امان سے لے کے سیتا وائٹ تک سارے کٹھے چھٹے کھولے جائیں گے، باقی تو جو کھلے ہو تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور کھل رہے ہیں. اور آج آپ کے سامنے ان کو بارے میں بتا رہا ہوں. یہ 3 سال 5 سال نکال جائیں غنیمت ہے، لیکن جب ختم ہوگا کوئی جان نہیں ہوگی ان میں سے کسی پارٹی میں. اور پھر شاطر جو چاہے گا، ہاں یہ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. تو جو اصلی جمہوریت نہ دنیا میں آنے دی شیطان نے، نہ اصلی جمہوریت یہاں پہ آنے دی. اچھا، یہ جمہوریت سے شیطان کو تکلیف کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. بھٹو صاحب کو کون لے کے آیا؟ جو لے کے آئے آپ کو معلوم ہے، عوام نہیں لائے. ٹھیک ہے، عوام کو بنے بنائے بھٹو صاحب ملے، انہوں نے پھر اس کے بعد چومنا شروع کیا. نواز شریف صاحب کو کون لایا؟ ہاں، اور خان صاحب کو کون لایا؟ ٹھیک ہے، چودھری صاحب. ہاں ذرا احتیاط سے، چودھری صاحب لے کے آئے. ٹھیک ہے، چودھری نظام الدین صاحب لے کے آئے. اب آپ اگلی بات سوچیں، بھئی یہ خود لا کے ان سے جھگڑا کیوں پیدا ہو گیا؟ یہ اہم سوال ہے، نوٹ کریں. اس سے آپ کو جمہوریت سے تکلیف جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. جھگڑا ان سے نہیں پیدا ہوا، عوام نے جو ان کو قبولیت دی اس سے جھگڑا پیدا ہو گیا. تمہیں سچ مچ عوام ماننا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب تمہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی ہے، اس کا مطلب تم اب ان کی سنو گے ہماری نہیں مانو گے. او خدا تیرا کھانا خراب کرے، نہیں تیرا کھانا سے خود خراب کر دیا. تو دشمنی ان سے تو نہیں ہے، عوام سے دشمنی ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی یہ ظالم آپ کو تکذیب نہیں کر رہے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. جیسے حضور کو ساتھ وہ جھگڑا کرتے تھے تو اللہ نے کہا اے نبی ان کا جھگڑا آپ کے ساتھ تو نہیں ہے، ان بدبختوں کا جھگڑا میرے ساتھ ہے، میری دشمنی میں آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو نواز شریف، عمران خان، بھٹو کے دشمن ان کی وجہ سے نہیں بنے ہوئے تھے، عوام کی دشمنی کی وجہ سے بنے ہیں. اگر عوام کے وہ مقبول رہنما نہ ہوتا بھٹو پھانسی نہ چڑھتا، اور اگر عوام کے ساتھ نواز شریف کا جو ہے نا وہ قرب نہ پیدا ہو گیا ہوتا تو 3 دفعہ کیک آؤٹ نہ ہوتا. اب خان صاحب کو دیکھ لیں،
وہ تو آپ کے سامنے، یہ تو میں نے آپ کو کہانی سنائی نا، آپ میں سے پرانی باتیں لگی ہوں گی، یہ تو آپ کے سامنے کی کہانی ہے نا. کل تک لاڈلا، میرا لاڈلا، اور آج جو ہے نا سب سے زیادہ ذلیل و رسوا. کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے لوگ جا کے کھڑے ہو گئے. اچھا، عوام سے کیا چڑے؟ یہ جو جاگیردارانہ سوچ ہوتی ہے نا، یہ اتھارٹیٹیو سوچ ہوتی ہے. عوام کو یہ سمجھتے ہیں کمی کمین. عوام کو حق کے حکمرانی دینا نمبر 1 پگ کے خلاف ہے، نمبر 2 نک کے خلاف ہے. وہ اتھارٹیٹیو سوچ اپنی پوری جو بادشاہوں کی اور جو جاگیرداروں کی کوئی زمان ازمنہ قدیم کی ہوتی تھی نا، وہ اپنی اصل صورت میں آپ کو ان ڈسپلنڈ اداروں میں نظر آئے گی. یہ جب ہم آپس میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی اور شان ہوتی ہے، لیکن یہ جب آپس میں وہاں، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی فرعونیت کس شے کا نام ہے. تو نمبر 1 عوام، کل انام، بلڈی، فلانے ٹنگڑے جو کچھ بھی ہوتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا. نمبر 2، اب میں آپ کے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھتا ہوں. مغرب کا ایک دباؤ ہے، اپنے آئین کے اندر سے یہ توہین رسالت والی شکیں ختم کر دو. اپنے آئین کے اندر سے یہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے، اس کو ختم کر دو، اس کو ہٹا دو. ہماری حکومتیں 10 سال پرویز مشرف کے بعد سے مسلسل اس دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں، یہ کام نہیں کر رہی. عشق رسول میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں، یا عوام کے ڈر کی وجہ سے؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ عوام سے کیوں نفرت ہے؟ تو زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو. تو وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ کا دین انہیں نہیں چاہیے. اس دین کا کوئی رمق اگر کہیں ہے تو عوام میں ہے، غربا میں. ان کی بات اگر مانی گئی تو پھر یہاں پر ہمارے مفادات جو ہے نا وہ برابر ہو جائیں گے. لہذا عوام کی بات نہیں ماننی.